آج کل یوٹیوب پہ دو دھڑے چل رہے ہیں، دونوں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کوئی عرش پر مان لے اس سے مکان لازم آتا ہے، تو یوں کہہ دیا گویا اللہ کسی جہت کے ساتھ خاص ہے، تو وہ بھی گمراہ۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ تو قرآن کی اس آیت کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، وہ بھی گمراہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گمراہ ہیں۔ اللہ کے بندو جتنا بتا دیا اس میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے حدیث پیش کی تھی کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا پھر سما آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ نہ اس باندی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب، میں نے بول تو دیا آسمان میں ہے، یا رسول اللہ آسمان میں ہونے کا مطلب تو یہ کہ اللہ کسی خاص رخ پر ہے۔ اب کیسی فضول بحثیں چل رہی ہیں۔ ایک صاحب نے بھیجا کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو عرش اللہ سے، وہ ایک ٹی وی میں پروگرام آتا ہے، اس میں دیکھا کہ چند مولاناؤں کو بٹھا کے مرغوں کی طرح لڑایا ہوا ہے آپس میں، اور یہ مسئلہ جو ہے نا عرش والا، اس پہ لڑ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر عرش پر ہے تو پھر عرش تو اللہ سے معاذ اللہ یعنی اللہ سے چھوٹا ہے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی ذات تو عرش سے بڑی ہے، تو اللہ کیسے عرش پہ آ گیا؟ دوسرا جواب میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ جو ہے ہر جگہ کیسے آ گیا۔ کس قدر خطرناک بحثیں ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں میڈیا پہ لائی جا رہی ہیں، اور وہاں مولانا لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ نہ آپ نے اس کو ڈیٹیل بتائی کہ آسمان میں ہونے سے جہت لازم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، مکان لازم آ رہا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں، تو کیسے آ گئے اس عرش پر؟ پھر کرسی گول کرسی ہے یا کیا ہے؟ نہ آپ نے تفصیل بتائی، نہ باندی نے تفصیل بتائی، بس مبہم۔ اس سے زیادہ ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔